جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو خوش نصیب لکھوں گا، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو خوش نصیب لکھوں گا، اور آنسوؤں سے مدینہ نکلے کر دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا۔ حضرات یہ تھے جناب دل خیرآبادی صاحب جو ابھی آپ کے سماعتوں کے باقی صاحب اپنی نعتیہ شاعری پہنچا رہے تھے۔ حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے رکھیے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے روبرو وہ خطیب آنے والا ہے، یاد رکھیں جو تفسیر قرآن ماہر وید و قرآن بھی ہے، سیاح ہند و نیپال بھی ہے، عمدۃ البیان بھی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی ہے۔ یاد رکھیں اگر ان کے خطاب نایاب ہو بغیر سنے ہوئے اگر آپ گھر چلے گئے تو یاد رکھیں آپ گھر جا کر بھی اپنا ہاتھ افسوس نہ ملیں گے ہی، قبر میں جا کر بھی آپ افسوس کریں گے۔ یاد رکھیں آپ ہمارے خطاب نایاب کو سماعت کریں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اگر یہ ایسے خطیب ہیں آپ کو بتا دوں اگر نماز کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو مسجد کا شکم نمازیوں کے غذا سے پور نظر آئیں گے۔ یہ ایسے خطیب ہیں اگر مانیان زکاة پر گفتگو کریں گے تو لوگ نمک کی صورت میں پگھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے خطیب ہیں اگر قرآن و حدیث کی روشنی پر قرآن و حدیث کی ذہن کو اگر کھولیں گے تو یاد رکھیں آپ کل سے ہی نہیں بلکہ ابھی اس وقت اٹھیں گے تو آپ سنت کے پاسدار اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی خطیب کا زوردار استقبال کیا جائے۔ اس سے قبل میں نعتیہ کلام کا ایک تو شعر پڑھ رہا ہوں، جناب دل صاحب طیبہ میں مرنے کی بات کر رہے تھے، اب میں نعت پاک کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں شاعر اس انداز سے نقشہ کھینچتا ہے یا لکھتا ہے، دیکھیں کہ موت آئے مجھے مدینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ آپ کہتے ہیں آمین، کسی کا بھلا ہو جائے تو اس میں اس کا جائے، کہتے ہیں آمین، کہ موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں یا تو مکے میں یا مدینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں یا تو مکے میں یا مدینے میں۔ اسی زاویہ اور مدینے کے تعلق سے ایک اور شعر سماعت کر لیں کہ مجھ پہ فیضان شہنشاہ عمر ہو ہی گیا، کہہ دو سبحان اللہ، مجھ پہ فیضان شہنشاہ عمر ہو ہی گیا، خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بچے کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے لے کر وہاں تک اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور وہ دل نبی کی محبت میں تڑپنے کا ہنر جانتا ہے، عشق رسالت میں مچلنے کا ہنر جانتا ہے، تو کیف و سرور کی نغمات کو سن کر کے آپ کے دل کے عطا گہرائیوں میں پنپنے کا ہنر جانتا ہے، تو پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک ایک زبان میں ایک مرتبہ ادھار سن کے دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ مجھ پہ فیضان شہنشاہ عمر ہو ہی گیا، خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا، اور میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا۔ اب آئیے خطیب ذیشان عمدۃ البیان حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سے میں ملتمس ہوں حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں، زوردار نعرے سے حضرت کا استقبال کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضاؤں میں اٹھا کر ہاتھوں کو نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، چلتے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ذیشان حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی زندہ باد، زندہ باد، زمین کرم زندہ باد۔ نعرہ تکبیر